آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور ہم سبق پڑھ رہے تھے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تحریر ہے نظریہ پاکستان۔ آج ہم اس نظریہ پاکستان کا دوسرا حصہ وہ پڑھیں گے۔ بات یہاں تک ہو چکی تھی کہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے تھے شاہ اسماعیل، انہوں نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کی اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ 1831 میں انہوں نے تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی فی الماضی مطلق۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اچھا جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت اہم سوال ہے، کانگریس کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے فی المستقبل، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ فی الحال انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی فی الماضی مطلق، وہ سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے فی الماضی مطلق، قابض ہو جانا، مسلط ہو جانا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم علی نانوتوی، اس کا پورا نام ہے مولوی قاسم علی نانوتوی، نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی فی الماضی مطلق۔ پھر سر سید کے ایک رفیق ساتھی، کون سے رفیق تھے؟ نواب وقار الملک، اس کو ملک نہیں پڑھنا، یہ نواب وقار الملک ہیں۔ انہوں نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی۔ مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ 1906 میں۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں۔ اور مسلم لیگ کس نے قائم کی تھی؟ سر سید کے دوست ہیں وقار الملک۔ یہ محسن الملک اور وقار الملک دونوں بھائی تھے۔ محسن الملک نے سر سید کی علی گڑھ کو عروج دیا اور اس کو جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن کیا، جبکہ وقار الملک جو تھے انہوں نے علیحدہ یہ سیاسی مسلمانوں کی تنظیم مسلم لیگ قائم کی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ یہ تنظیم کب اور کہاں قائم ہوئی تھی؟ 1906 میں ڈھاکہ میں، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم قرار دیا فی الماضی مطلق۔ ذکر پہنچانا، نقصان پہنچانا، مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، زیادتی تھی۔ 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا گیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم اول 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی۔ 14 سے لے کر 19 تک 5 سال پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1919 تک، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان
چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا، اناد دشمنی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، فریب دھوکا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی سے مراد خلافت عثمانیہ، یہ خلافت عثمانیہ جس کی بنیاد آج کل آپ وہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی اور اس کے بیٹے نے یہ رکھی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ پورے تقریباً 600 صدیاں 3 بر صغیر پہ جا کے انہوں نے وہ کی تھی، سلطنت قائم کی تھی۔ تو اس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد انہوں نے رکھی، تو ترکی کو کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑی بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔ تحریک خلافت کن دو بھائیوں کی مشاورت سے اور کن دو بھائیوں کی وساطت سے شروع ہوئی؟ یہ جو تحریک خلافت تھی مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں یہ تحریک جو ہے شروع کروا دی گئی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ یہ ہندوؤں نے ان کے مقابلے میں شروع کی تھی، اور پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا، بالکل نظر انداز کر دیا۔ جی، تو جو وہ کہتے ہیں پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ عملی جامہ پہنانا، اس کو جو ہے وہ عملی طور پر سامنے لانا۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے پاکستان کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے لیے 2 اہم بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ 2 عالمی جنگیں کس بنیاد پر لڑی گئی تھی؟ وطنی قومیت کی بنیاد، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی تھی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس
अक़वाम मग़रिब से नक़ल ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। इकबाल झंझोड़ कर मुसलमानों से कह रहे हैं कि अपनी मिल्लत को मगरिब की अक़वाम की तरह सोच और उनकी सोच और उनकी बुनियादों की तरह न परख, बल्कि तेरी मिल्लत की तश्कील में, तेरी मिल्लत की तरकीब में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। उन लोगों की जमीयत जो है वो मुल्क व नसब पर है, जबकि तेरी जो जमीयत मुस्तहकम मजबूत हो सकती है वो सिर्फ मजहब की बुनियाद पर हो सकती है। जिस कदर तेरा मजहब पुख्ता होगा उस कदर जो है तेरी जमीयत और तेरी इस्तिकामत और साबित कदमी वो पुख्ता होगी। मुसलमानों की कौमियत एक नजरियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नजरिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। और वो इस नजरियाती पहलू को नुमायां करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नजरियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है। और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और हर मुख्तलिफ जोग्राफियाई खत्तों के लोग शामिल हैं, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर ना था जो इस्लामी कौमियत के बरअक्स ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। ज़ात पात, छूत छात, ये जो छूत छात है मुरक्कब ताबे मुहम्मल है। ज़ात पात में पात पत्तों को कहते हैं, ये मुरक्कब ताबे जो एक तो मुहम्मल होता है और दूसरा मौजू, ये ताबे मौजू की मिसाल है और वो ताबे मुहम्मल की मिसाल है। चुनांचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नजरिए ज़िंदगी, अपने तर्ज मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके और मुसलमान की हैसियत से दौरे जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सके। होमवर्क मुशाहिदा कीजिए। सबक से आपने 20 सवालात बनाने हैं। जो सबक आज हमने अभी पढ़ा है, आपको मैं इसके जो है सवालात कुछ दोहरा भी देता हूँ और इन सवालात को आपने, तो देखिए आपने जो आज पढ़ा हम उसको एक नज़र सवालात की शक्ल में देख लेते हैं। आप यहाँ सवाल बना सकते हैं कि शाह वलीउल्लाह और उनके साहबजादों के नाम, ठीक है जी, शाह इस्माइल का शाह वलीउल्लाह से क्या ताल्लुक़ था, सैयद अहमद बरेलवी कब शहीद हुए, ठीक है जी, और इसके बाद आगे देखिए सर सैयद ने मुसलमानों के साथ किस तरह उनको जो है वो अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर किस तरह तवज्जो दी, कांग्रेस की बुनियाद कब बनी और कांग्रेस किस मकसद के लिए बनाई गई, और दारुल उलूम देवबंद किसने बनाया था, मौलवी मोहम्मद कासिम अली नानोतवी ने। मुस्लिम लीग कब, किसने और कहाँ कायम की, ठीक है जी। और नेक्स्ट देखिए कि जंग अजीम अव्वल कब से कब तक हुई, इस जंग में अंग्रेज़ के मुकाबला किससे हुआ, तुर्की का मुकाबला तुर्की का साथ किसने दिया, ठीक है जी। और आगे चल कर देखें तो खिलाफत दूसरी तहरीक खिलाफत के बानियों के नाम बताएं, नेहरू रिपोर्ट कब शाये हुई, खुतबा इलाहाबाद कब दिया गया, और करारदाद लाहौर से क्या मुराद है और ये कब पेश हुई, या करारदाद पाकिस्तान जिसको कहते हैं। कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें कौन सी हैं, और मुसलमानों की कौमियत
किस बुनियाद पर है। और इसके साथ ये आपका आज का लेसन इख्तिताम पजीर हुआ। आप तमाम आप ने जो ऑनलाइन क्लासेस में शमूलियत इख्तियार की, आपका बेहद शुक्रिया। जिस बच्चे का कोई सवाल हो अब आप मुझे चैट रूम में ज्वाइन कर सकते हैं।